نعرہ حیدری ساٹھ پہچان ہے، تم بھی کہہ دے ذرا یا علی یا علی، تم بھی کہہ دے ذرا یا علی 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 یا علی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ، الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتعدبین بالتقوى، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے، وہ الہ ہے، معبود ہے، باقی سب عبد ہے، اور ہر ہم اس ذات کے لیے جس نے ہمیں وجود بخشا اور بے شمار نعمتیں عطا کی۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے، اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جو ہمارے درود کے محتاج نہیں، ان پر اللہ درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جن پر درود پڑھنے سے ہمارے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، سبحان اللہ، دلوں کو راحت نصیب ہوتی ہے، دلوں کے دکھ دور ہوتے ہیں، اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جن پر درود پڑھنا باعث ہدایت بھی ہے اور باعث نجات بھی، تو پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فضان حضور داتا گنج بان، فضان حضور داتا گنج بان، پیر مفتی محمد صفدر علی قادری صاحب، آمد ساجد قادری صاحب۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، الحمدللہ ملء المیزان، کہ جو بندہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، اور قیامت کے دن آقا کریم جو جھنڈا بلند کریں گے وہ بھی اللہ کی حمد کا جھنڈا ہوگا، انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ۔ تو ایک دفعہ اس نیت سے الحمدللہ پڑھ لیں کہ قیامت کے دن اللہ کریم ہمیں بھی اس جھنڈے کا سایہ عطا فرمائے۔ تو ہر ہم اس ذات کے لیے جس نے ہمیں وجود بخشا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور جب لوگ مختلف فرقے اختیار کر لیں گے، مختلف فرقوں میں بٹ جائیں گے، اور حضور کی حدیث پاک ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے صرف ایک جنتی ہوگا، تو عرض کیا کہ حضور اس جنتی جماعت، ان جنتی لوگوں کی کوئی نشانی بتا دیں، کوئی پہچان بتا دیں۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کثرت الصلاۃ علی النبی، وہ جنتی لوگ، وہ جنتی جماعت کثرت سے حضور پر درود پڑھنے والے ہوں گے، اور کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر شوق سے درود پڑھتا ہے
میں بڑے شوق سے اس کا درود سنتا ہوں. تو ایک دفعہ اس نیت سے پڑھ لیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت کے لاکھوں سلام. ادھر ہم درود پڑھ رہے ہیں، ادھر آقا ہمارا درود سن رہے ہیں. تو پھر پڑھیے صلاۃ و سلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ رب العزت بے شمار رحمتوں، برکتوں اور رفتوں کا نزول فرمائے. دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ہمیں ان صالحین کی معیت اور صحبت عطا فرمائے. دوستان مکرم، ماہ رجب جہاں پر بہت سی نسبتیں رکھتا ہے، بہت سی برکتیں رکھتا ہے، اور اس کے یہ دن اور یہ ایام بالخصوص بہت نسبت رکھتے ہیں. حضرت مولا کائنات زوج بطول اسد اللہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 13 رجب کو ہوئی. آج کی نشست میں نے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنا ہے، اور وہ فضائل و مناقب جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے، اور وہ شفقتیں جو حضور علیہ السلام نے آپ کے بارے میں بیان فرمائی، ان کو میں نے آپ کے بارے میں بیان کرنا ہے. آپ کا نام علی ہے، اور علی کا معنی ہے بلند ہونا. علی کا معنی ہے سب سے زیادہ بلند ہونا. 13 رجب کو آپ کی ولادت ہوئی. عام الفیل کے 30 سال کے بعد جمعۃ المبارک کو مکہ مکرمہ میں 13 رجب کو آپ کی ولادت ہوئی، اور بعض روایات کے مطابق آپ کی ولادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی. آپ کے والد کا نام سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام علیہا ہے، اور حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت عبد المطلب کی بھتیجی ہیں، اور آپ حضرت فاطمہ بنت اسد کے دادا اور حضور علیہ السلام کے پردادا حضرت ہاشم ہے. حضرت ہاشم حضرت فاطمہ کے دادا اور حضور علیہ السلام کے پردادا ہیں، اور حضرت فاطمہ بنت اسد وہ خوش نصیب خاتون ہے کہ ویسے تو خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا ہے، لیکن بنی ہاشم میں جس عورت نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں. حضرت فاطمہ بنت اسد وہ خوش نصیب خاتون ہے، اور حضرت فاطمہ بنت اسد کو حضور علیہ السلام کے ساتھ بہت محبت تھی، اور حضور علیہ السلام کو بھی حضرت فاطمہ بنت اسد کے ساتھ بہت شفقت تھی. جب حضرت فاطمہ بنت اسد کا وصال ہوا تو حضور علیہ السلام نے اپنی قمیض مبارک ان کو کفن کے لیے عطا فرمائی، اور حضرت فاطمہ بنت اسد کو قبر میں اتارنے سے پہلے، قبر میں لٹانے سے پہلے حضور علیہ السلام خود ان کی قبر میں اترتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں. وہ جن کے بارے میں سوال ہونا ہے، وہ جن کے بارے میں پوچھا جانا ہے، جن کے بارے میں جواب دے کر ہماری آخرت کی منازل آسان ہونی ہے، وہ قبر میں اتر رہے ہیں. وہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر میں اترتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مولا یہ میری ماں کی قبر ہے، مولا یہ میری ماں کی قبر ہے. اور پھر حضور علیہ السلام ان کے لیے دعا فرماتے ہیں. تو دوستان مکرم، حضرت علی کی کنیت ابو الحسن ہے. آپ کے القاب میں ابو تراب جو آپ کو حضور علیہ السلام کی طرف سے عطا ہوا، حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا.
اسد اللہ آپ کا لقب ہے، مرتضیٰ آپ کا لقب ہے، حیدر آپ کا لقب ہے، اور بہت سے ایسے القاب جو آپ کو حضور علیہ السلام کے لنگر سے عطا ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمائے، کم و بیش 10 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کرتے ہی آپ نے اسلام قبول کیا، اور یوں آپ پہلے بچے ٹھہرے جو مسلمان ہوئے۔ جس طرح جوان سال مردوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء نے اسلام قبول کیا، اسی طرح بچوں میں جو سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جوان سال بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ تو دوستان مکرم، حضرت علی المرتضیٰ کی شان بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا بلند رتبہ عطا فرمایا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں آپ کی بارگاہ میں حدیث عقیدت ضرور پیش کروں گا، لیکن یہ آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، حضرت علی کے مناقب کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ ذرا توجہ رکھیے گا تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ قرآن کریم کی 300 آیات ایسی ہیں جو حضرت علی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور حضور علیہ السلام کی درجنوں احادیث ایسی ہیں جس میں آپ نے حضرت علی کے مناقب کو، آپ کی مرتبے کو بلند فرمایا ہے، اور حضرت علی کی شان کو الفاظ کے سانچے میں ڈالنا مشکل نہیں، ناممکن ہے، اس لیے کہ حضرت علی کی ذات وہ ذات ہے کہ قرآن کریم میں جتنی آیات صحابہ کی شان میں نازل ہوئی ان میں بھی علی صف اول میں شامل ہے، اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کے بارے میں جو فضائل بیان کیے ان میں بھی علی صف اول میں شامل ہے، اور قرآن کریم میں جتنی آیات اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ان میں بھی علی صف اول میں شامل ہے، اور حضور علیہ السلام نے اہل بیت کے بارے میں جو فضائل بیان فرمائے ان میں بھی علی صف اول میں شامل ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اگر بزم صحابہ سے علی کو نکال دیا جائے تو بزم صحابہ نامکمل ہے، اور اگر بزم اہل بیت سے علی کو نکال دیا جائے تو بزم اہل بیت نامکمل ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر بزم صحابہ سچتی ہے تو علی سے سچتی ہے، اور اگر بزم اہل بیت روشن ہے تو علی کی ذات سے روشن ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جتنی مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اس یا ایھا الذین آمنوا کے مصداق اول حضرت علی ہیں، تو الحمدللہ اس کے مخاطب میں بھی شامل ہوں، اس کے مخاطب میں آپ بھی شامل ہیں، اور اس کے مخاطب میں قیامت تک آنے والے مسلمان شامل ہیں، جتنے ایمان والے ہیں وہ سب شامل ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ کریم نے یا ایھا الذین آمنوا جتنی مرتبہ ارشاد فرمایا ہے، اس یا ایھا الذین آمنوا کے مصداق اول حضرت علی ہیں، نہ کہ صرف مصداق اول حضرت علی ہیں، بلکہ اللہ کریم نے یا ایھا الذین آمنوا میں جس قافلہ ایمان کو مخاطب کیا ہے اس قافلہ ایمان کے امیر کا نام بھی علی ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا میں جس قافلہ ایمان کا ذکر کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا میں جتنے ایمان والے شامل ہیں ان سب کے امیر کا نام علی ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، حضور کے بعض صحابہ ایسے ہیں جن کو قرات میں مقام حاصل ہے تو ان کے امیر کا نام بھی علی ہے، بعض صحابہ ایسے ہیں جن کو تارک دنیا میں مقام حاصل ہے، یہ منزل حاصل ہے، ان کے امیر کا نام بھی علی ہے، بعض صحابہ ایسے ہیں جن کو تفسیر میں مقام حاصل ہے تو محدثین مفسرین کے امیر کا نام بھی علی ہے، بعض صحابہ ایسے ہیں جن کو فقہ میں مقام حاصل ہے تو ان کے امیر کا نام بھی علی ہے، بعض صحابہ ایسے ہیں جن کو شجاعت میں مقام حاصل ہے تو ان کے امیر کا نام بھی علی ہے۔ تو اللہ کی عزت کی قسم اگر میں یہ بھی کہہ دوں تو عین حدیث کے مطابق ہوگا، اور جس کے سینے میں نور ایمان موجود ہے ان سب کے امیر کا نام علی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کراچی والا نعرہ حیدری۔
ذرا توجہ رکھیے گا، ایک نکتہ ہے کہ امام الانبیاء کے غلاموں جو سب ایمان والوں کے امیر ہیں، جو سب ایمان والوں کے امیر ہے، اس کے اپنے ایمان کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ. قربان جائیں حسنین کے بابا کی ذات پر، قربان جائیں سیدہ زہرا کے شوہر پر، قربان جائیں سیدنا ابو طالب کے شہزادے پر. کیا شان پائی ہے علی آپ نے، کیا شان پائی ہے. اگر کسی نے میرا ایمان دیکھنا ہو نا تو میری زبان ہلے گی، میرے منہ سے جو کلمات نکلیں گے ان سے اندازہ لگایا جائے گا کہ میرے ایمان کا معیار کیا ہے. کسی کا بھی ایمان جاننا ہو تو اس کے کلمات سے، اس کی زبان سے اندازہ لگایا جائے گا کہ اس کے ایمان کا معیار کیا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ نیت اور عمل کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، سبحان اللہ، لوگوں کے ساتھ نہیں. تو جس کا بھی ایمان جاننا ہو اس کے کلمات سے، اس کی زبان سے اندازہ لگایا جائے گا کہ اس کے ایمان کا معیار کیا ہے. میرے ایمان کا معیار میری زبان بتا رہی ہے، آپ کے ایمان کا معیار آپ کی زبان بتا رہی ہے، اولیاء اللہ کے ایمان کا معیار ان کی زبان بتا رہی ہے. مفسرین، محدثین، یہ جتنے اونچے درجے کے لوگ ہیں ان کے ایمان کا معیار ان کی زبان سے پتا چل رہا ہے. لیکن یاد رکھیے گا جب علی کے ایمان کی باری آئی تو علی کا ایمان آمنہ کا لال خود بیان فرماتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر 7 زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، یعنی 7 زمینوں کے وزن کے برابر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اسی پلڑے میں 7 آسمانوں کو رکھ دیا جائے تو علی کا ایمان پھر بھی وزنی نکلے گا، علی کا ایمان پھر بھی بھاری نکلے گا. امام الانبیاء کے غلام علی کے اس مرتبے کی وجہ کیا ہے، علی کے اس مقام کی وجہ کیا ہے، علی کے اس رتبے کی وجہ کیا ہے، علی کی اس سعادت کی وجہ کیا ہے. صرف مولا کائنات ہی نہیں، صرف صدیق اکبر ہی نہیں، صرف فاروق اعظم ہی نہیں، صرف عثمان غنی ہی نہیں، صرف حضرت علی ہی نہیں، اور جتنے بھی صحابہ کو مقام ملا صرف سجدوں سے نہیں ملا، وہ تو ہم بھی کرتے ہیں. صرف رکوع سے نہیں ملا، وہ تو ہم بھی کرتے ہیں. صرف تہجد پڑھنے سے نہیں ملا، وہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں. صرف تسبیحات کرنے سے نہیں ملا، وہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. صرف حج کرنے سے نہیں ملا، وہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اور میرے بھائی آج جو جتنی مرضی عبادت کر لے صحابہ کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. جن کو ایک لمحے کے لیے دولت ایمان نصیب ہوئی اور موت آ گئی، کوئی عبادت کرنے کا موقع نہ مل سکا. آئیے آج میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر کوئی صحابہ سے بھی زیادہ عبادت کر لے تو وہ صحابہ کے پیروں کی خاک کے برابر کیوں نہیں ہو سکتا؟ آئیے اس کا جواب اللہ کا قرآن دے رہا ہے. فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، فرمایا جب اللہ رب العزت نے صحابہ کا تعارف کرایا تو سب سے پہلی شان یہ بیان کی کہ یہ حضور کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ حضور کی معیت میں ہوتے ہیں، انہیں دیدار مصطفیٰ حاصل ہے، انہیں قرب مصطفیٰ حاصل ہے. تو جس صحابی کو جو مرتبہ ملا وہ قرب مصطفیٰ کی وجہ سے ملا، وہ دامن مصطفیٰ کی وجہ سے ملا، وہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ملا، وہ حضور کے قدموں کو تھامنے کی وجہ سے ملا. اور یہی حال مولا کائنات کا ہے، یہی حال مولا کائنات کا ہے. یہی بات حضرت علی تو 6 سال کی عمر میں حضرت علی کو حضور نے اپنی کفالت میں لے لیا تھا. علی سوتے تو اس چھت کے نیچے جہاں آمینہ کا لال سوتا، علی کا کھانا پکتا تو اس برتن میں جس میں حضور کا کھانا پکتا، علی کھاتے تو اس برتن میں جس برتن میں حضور کھانا کھاتے، علی چلتے تو ان راستوں پر جن راستوں پر حضور چلا کرتے، حضور کے پیچھے پیچھے. اور حضرت علی کا اپنا قول موجود ہے
آپ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں حضور کے پیچھے ایسے دوڑتا تھا جیسے بچہ ماں کے پیچھے دوڑتا ہے. تو حضور حضرت علی کی تربیت فرما رہے ہیں. حضور نے حضرت علی پر رنگ چڑھایا. حضور علی پر رنگ چڑھاتے گئے. صبح بھی رنگ چڑھاتے, شام کو بھی رنگ چڑھاتے, دوپہر کو بھی رنگ چڑھاتے, اور رات کو بھی حضور کا رنگ علی پر چڑھتا رہتا. بچپن سے لڑکپن میں, جب علی بچپن سے لڑکپن میں اور لڑکپن سے جوانی میں آئے تو ہم وقت حضور کا رنگ علی پہ چڑھتا جا رہا ہے. وہ نبی جو ایک توجہ چاند پر کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے, جو ایک توجہ سورج پر کرے تو سورج الٹے قدم لوٹ آتا ہے, جو ایک توجہ پتھر پر کرے تو پتھر کلمہ پڑھنے لگتا ہے, جو ایک توجہ مردے پر کرے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. وہ نبی صبح شام اپنی توجہ علی پر کر رہا ہے. ہر وقت وہ نبی ہر وقت اپنی توجہ علی پر کر رہا ہے, علی کی تربیت کر رہا ہے. اور ایک وقت ایسا آیا حضور نے علی پر ایسا رنگ چڑھا دیا, ایسا رنگ چڑھا دیا, ایسا رنگ چڑھا دیا, فرمایا جسم کا جسمی لحموں کا لحمی. علی اب تیرا جسم تیرا نہیں میرا جسم ہے. علی اب تیرا گوشت تیرا نہیں میرا گوشت ہے. علی دیکھنے والے تیری صورت میں میرے حسن و جمال کو دیکھیں گے, تیری سیرت میں میرے کردار کو دیکھیں گے, تیری زبان پہ میری گفتار کو دیکھیں گے, تیری ضرب پر میری شجاعت کو دیکھیں گے. علی جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا, اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ خدا سے محبت کرے گا. علی جو تیری اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا, اور جو میری اطاعت کرے گا وہ خدا کی اطاعت کرے گا. علی جو تجھے ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا, اور جو مجھے ناراض کرے گا وہ خدا کو ناراض کرے گا. فرمایا جسم کا جسمی لحم کا لحمی. علی تیرا جسم تیرا نہیں میرا جسم ہے, تیرا گوشت تیرا نہیں میرا گوشت ہے. حب نبی ہے مہر علی اور مہر علی ہے حب نبی. کوئی فرق نہیں مابین پیا, کوئی فرق نہیں مابین پیا. امام الانبیاء کے غلام ہو. اب ذرا یہ سنو کہ اللہ نے کیا رتبہ دیا ہے علی کو, رب ذوالجلال نے کیسا رتبہ دیا ہے علی کو. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے والد حضرت عباس کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا, اور حضرت علی بھی تشریف لائے, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا. اور ذرا سوچو وہ جن کا اللہ استقبال کرتا ہے وہ علی کا استقبال فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اور علی پہ کرم فرمایا, علی کا استقبال فرمایا, اور علی کا ماتھا چوم کرنا اپنے پاس بٹھایا. اور حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سے اتنا پیار, تو حضور نے فرمایا کہ جتنا پیار میں علی سے کرتا ہوں اس سے زیادہ پیار اللہ علی سے کرتا ہے. اور اس کی دلیل ارشاد فرمائی, فرمایا ہر نبی کا نسب اللہ نے اس کی پشت میں رکھا ہے, لیکن اللہ نے میرا نسب علی کی پشت میں رکھا ہے. کہ ہر باپ کا نسب اس کے بیٹے سے چلتا ہے, لیکن میرا نسب میری بیٹی حضرت فاطمہ سے چلے گا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی اللہ نے تجھے 3 نسبتیں ایسی دی ہیں جس میں کوئی تیرا ثانی نہیں. حضور علیہ السلام اپنے غلام علی سے فرماتے ہیں کہ علی اللہ نے 3 نسبتیں تجھے ایسی دی ہیں جس میں کوئی تیرا ثانی نہیں. پہلی نسبت حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی اور جیسا سسر اللہ نے تجھے دیا ہے ساری کائنات میں کسی کو نہیں دیا. دوسری نسبت حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی جیسی بیوی اللہ نے تجھے دی ہے ساری کائنات میں کسی کو نہیں دی. ہاں ہمیں پتا ہے حضرت حاجرہ کی بھی بڑی شان ہے, حضرت آسیہ کی بھی بڑی شان ہے,
حضرت حوا کی بھی بڑی شان ہے، عورت تو حضرت مریم بھی ہے، لیکن سن لو جو شان حضرت فاطمہ کی ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ علی اور جیسی بیوی اللہ نے تجھے دی ہے ساری کائنات میں کسی کو نہیں دی۔ تو تیسری نسبت حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی جیسے بیٹے اللہ نے تجھے دیے ہیں ساری کائنات میں کسی کو نہیں دیے۔ کیا مقام ہے حضرت علی کا؟ حضرت علی کا اگر سسر ہے تو امام الانبیاء، اور حضرت علی کی اگر بیوی ہے تو سیدہ کائنات، حضرت علی کے بیٹے ہیں تو سید الشہداء، جو جنت کے سردار اور بادشاہ ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ جو ایمان والے ہیں نا، علی کا نام سن کر ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ رہی ہے، علی کا ذکر سن کر ان کے دل خوش ہو رہے ہوں گے۔ جو یہاں پر بیٹھے ہیں یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اور یاد رکھنا یہ کوئی خیالی کیفیت نہیں، علی کا ذکر ہو رہا ہے، علی کا نام آ رہا ہے۔ علی کے ذکر کو حضور نے ایمان کی کسوٹی بیان کیا، ایمان کا معیار بنایا۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے دل میں علی کا بغض نہیں آ سکتا، اور منافق کے دل میں علی کی محبت نہیں آ سکتی۔ تو پتہ چلا کہ منافق ذکر علی کو چھیڑتا نہیں اور مومن ذکر علی کو چھوڑتا نہیں۔ کہ منافق ذکر علی کو چھیڑتا نہیں اور مومن ذکر علی کو چھوڑتا نہیں۔ اب سنو کہ صحابہ کیا کہتے ہیں، کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ایمان کو آزمانا ہوتا نا، کہ ہمیں پتہ نہ چل رہا ہوتا کہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، ارکان بھی ادا کر رہا ہے، لیکن یہ نہ پتہ چل رہا ہو کہ کہیں منافق تو نہیں، تو حضور نے جو کسوٹی بتائی تھی نا، ہم اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے، اگر ہم اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے، اگر طبیعت بگڑ جائے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ منافق ہے، اور اگر علی کا نام لینے سے طبیعت مچل جائے، اس کے دل کی دھڑکن علی علی کرنے لگے، تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ اس میں نور ایمان موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نے علی کے ذکر کو ایمان کی کسوٹی بنایا، ایمان کا معیار بنایا، اور کسی کو دیکھنا ہو نا کہ اس میں نور ایمان موجود ہے تو اس میں علی کی محبت دیکھ لو۔ اگر علی کی محبت نہیں تو ایمان نہیں، اور اگر علی کی محبت ہے تو پھر اور امام الانبیاء کا غلام ہو۔ حضور نے فرمایا کہ علی کی محبت نہ صرف ایمان ہے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ وہ ایمان کی زندگی جیے اور اس کا خاتمہ بالایمان ہو، آؤ میرے مصطفیٰ نے طریقہ بتا دیا، فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ ایمان کی زندگی جیے اور ایمان پہ اس کی موت آئے تو وہ علی سے محبت کرے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، خدا نے حضور داتا گنج بار الہار حوث سید قادری صاحب، پیر مفتی محمد صفدر قادری صاحب، نقل بلاد مصطفیٰ۔ اور ایک اور حدیث میں میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ مومن کے نامہ کی بنیاد علی کی محبت ہے۔ ذرا لفظوں پہ غور رکھیے گا، پھر لطف آئے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ مومن کے نامہ اعمال کی بنیاد علی کی محبت ہے۔ اگر بنیاد نہیں تو عمارت نہیں، اور اگر بنیاد کمزور ہے تو عمارت کمزور ہے۔
آندھیوں اور طوفانوں سے عمارت گر جائے گی، اور اگر بنیاد مضبوط ہے تو عمارت مضبوط ہے، دنیا سے گرا نہیں سکے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ مومن کے نامہ اعمال کی بنیاد علی کی محبت ہے، اور یاد رکھنا علی کا بغض نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اہل بیت کی دشمنی انسان کو دنیا اور آخرت میں رسوا کر دیتی ہے۔ اہل بیت کا دشمن، اہل بیت کے دشمن کو اللہ دنیا اور آخرت میں سرخرو نہیں کرتا۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، میں تو اس قول کو پڑھنے کے بعد بڑا مطمئن ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے، جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت کی عزت کے پھر ہم محافظ ہوتے ہیں۔ اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی کے، اس کی دنیا اور آخرت کی عزت کے پھر ہم محافظ ہوتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت، اور آپ جانتے ہیں کہ آخری وقت میں انسان خشیت الہی سے کانپ رہا ہوتا ہے، اور کوئی ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے سبحان اللہ کہ جس سے میری بخشش ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین، حضرت عبداللہ ابن عباس کتنی خدمت دین ہے آپ کے دامن میں، اور کتنی احادیث ہیں یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا آخری وقت آ رہا ہے، اور پتہ ہے آپ کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ مولا عبداللہ تیری بارگاہ میں آ رہا ہے اور خالی ہاتھ نہیں آ رہا، علی کا پیار لے کر آ رہا ہے۔ خالی ہاتھ نہیں آ رہا۔ خدا نے حضور داتا گنجبر، خدا نے حضور خواجہ کریم نواز، حضرت سکی سلطان باہو، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جلیل القدر صحابی، حضرت ابو ایوب انصاری حضرت علی کے مقام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کا ہر مسلمان پر اتنا حق ہے وہ جتنا باپ کا اپنی اولاد پر ہوا کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کا ہر مسلمان پر اتنا حق ہے جتنا باپ کا اپنی اولاد پر ہوا کرتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، اس کی راویہ کون ہے؟ بنت صدیق ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ میرے بابا جان جب بھی حضرت علی کو دیکھتے تھے نا تو ٹکی باندھ کے دیکھتے تھے، آپ ان کے چہرے سے نظر کو نہ ہٹاتے تھے، نظروں کو جما لیتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن عرض کیا کہ ابا جان آپ جب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو اپنی نظر کو ہٹنے نہیں دیتے، ان کے چہرے پہ نظروں کو جما لیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا ہے النظر الی علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو جب علی میرے سامنے آتا ہے تو میں کیوں اس عبادت سے محروم رہوں؟ میں اس لیے علی کے چہرے پر اپنی نظروں کو جما لیتا ہوں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علی علی نعرہ پکارو، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ حیدری۔ حضور جب مکہ مکرمہ سے واپس مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو راستے پہ نا ایک مقام پہ رکتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی کو حکم ہوتا ہے کہ جو پیچھے رہ گئے انہیں آگے بلا لو، جو آگے نکل گئے انہیں پیچھے بلا لو۔ ایک مجمع لگتا ہے، سارے صحابہ اکٹھے ہیں، ان میں حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد از انبیاء بھی شامل ہیں، ان میں
سیدنا فاروق اعظم بھی شامل ہیں، ان میں سیدنا عثمان غنی بھی شامل ہیں، سارے صحابہ اکٹھے ہیں۔ تو حضور نے ایک سوال کیا، فرمایا میرے صحابہ کیا میں تم سب کا مولا نہیں ہوں؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں آپ ہمارے مولا ہیں۔ تو حضور نے فرمایا پھر سنو، من کنت مولا فہذا علی مولا، اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب آج ذرا اس کا ترجمہ مجھ سے بھی سن لو، آج اس کا ترجمہ میں بھی کرتا ہوں۔ لفظ مولا کے کئی معنی ہے، لفظ مولا کا ایک معنی محبوب بھی ہے، ایک معنی پیارا بھی ہے۔ تو پھر حضور تو اللہ کے بھی پیارے ہیں، حضور تو عرشیوں اور فرشیوں کے بھی پیارے ہیں، حضور تو نبیوں کے بھی پیارے ہیں، حضور تو رسولوں کے بھی پیارے ہیں، حضور تو ملائکہ کے بھی پیارے ہیں، حضور تو فرشتوں کے بھی پیارے ہیں۔ تو اب پتہ کیا چلا، علی عرشیوں کا بھی محبوب ہے، علی فرشیوں کا بھی محبوب ہے، علی رسولوں کا بھی محبوب ہے، علی عرشیوں کا بھی محبوب ہے، علی فرشیوں کا بھی محبوب ہے، علی نبیوں کا بھی محبوب ہے، علی رسولوں کا بھی محبوب ہے، علی اللہ کا بھی محبوب ہے۔ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ حضور داتا گنجبان، آستانہ حضور شہنشاہ لاہور حضرت سیدی بابا شاہ جمال، حضرت سیدی مانو لال حسین، حضرت مانو لال حسین، حضرت سکی سلطان باہو۔ جب حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے نعرہ کس نے لگایا؟ نہیں پتا تو سن لے، سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم آگے بڑھے، عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کا فرمان سر آنکھوں پر، علی میرا بھی مولا ہے اور ہم سب جو یہاں موجود ہیں ان کا بھی مولا ہے، ہم سب جو جہاں پر موجود ہیں ان کا بھی مولا ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلام ہوں، آخری بات کر کے گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں کہ حضرت علی کا مقام بڑا بلند ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے آئے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ علم کے بڑا قابل غور نقطہ ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ علم کے ہزاروں دروازے ہیں اور ہر دروازے سے پھر ہزاروں دروازے نکلتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ علم کے ہزاروں دروازے ہیں اور پھر ہر دروازے سے ہزاروں دروازے نکلتے ہیں، اور میں وہ خوش نصیب ہوں جسے حضور نے علم کے سارے دروازے عطا فرمائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی اپنے دور خلافت میں منبر پر بیٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، مجھ سے سوال کرو میں جواب دوں گا۔ اللہ کے عرش کے نیچے جس چیز کی خبر جاننا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا، اب کی یا قیامت تک کی خبر پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے سوال کرو میں جواب دوں گا۔ تو حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ یہ دعویٰ کہ قیامت تک کی خبر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو میں بتاؤں گا، یہ دعویٰ اگر حضور کے بعد کسی نے کیا ہے تو مولا کائنات نے کیا، مولا علی کے علاوہ کوئی اور یہ دعویٰ نہ کر پایا۔ فرق بس اتنا ہے کہ حضور فرماتے ہیں حضور عرش کے پار کی خبر بھی بتا سکتے ہیں، حضور عرش کے پار کی خبر بھی بتا سکتے ہیں، لیکن مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے نیچے اور جس چیز کی خبر جاننا چاہتے
ہو مجھ سے پوچھو، مجھ سے سوال کرو میں بتاؤں گا۔ واہ واہ اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے مجھے قرآن پر اتنا عبور عطا فرمایا ہے کہ جہاں سے مرضی قرآن کھولو اور مجھ سے سوال کرو، جو ان سی مرضی آیت پڑھو، میں اس کا شان نزول بتاؤں گا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، صبح نازل ہوئی، دوپہر نازل ہوئی، رات کو نازل ہوئی، میں بتاؤں گا۔ اور یہ کس مقام پر نازل ہوئی، مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یہ کس جگہ پہ نازل ہوئی، سفر میں نازل ہوئی، پہاڑی پر نازل ہوئی، میں بتاؤں گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کے 7 قرات ہیں اور ہر قرات کے ہر لفظ کے ظاہری اور باطنی مفاہیم مختلف ہیں، لیکن علی وہ ہے جو 7 قراتوں کے ہر لفظ کے ظاہری اور باطنی علوم جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں یہ سارے علوم عطا فرمائے ہیں، اسی لیے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں، اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں جو اتنی ہوگی جو 70 اونٹوں پر لادی جائے گی، 70 اونٹوں پر لادی جائے گی۔ تو دوستان مکرم، آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور حضرت علی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل، میرے دادا حضور پیر طریقت رہبر شریعت مفتی پاکستان شیخ الحدیث و تفسیر ابو العلا حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرف رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف محدث قصوری، اور قبلہ والد گرامی عالم مبلغ اسلام شیخ الحدیث و تفسیر شبی قبلہ شیخ الحدیث حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے مرکز پر کروڑوں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہے اور آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔